پیر کو لاہور میں کالج کی طالبہ کے ساتھ مبینہ ریپ کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع پنجاب گروپ آف کالجز کے کیمپس میں سیکیورٹی گارڈ نے کالج کی ایک طالبہ کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہونے کے بعد لاہور میں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر یہ غلط خبر بھی پھیلائی گئی کہ متاثرہ طالبہ کا انتقال ہو گیا ہے اور کالج انتظامیہ واقعے کو چھپانے کے لیے متاثرہ طالبہ کے اہل خانہ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ساتھ ہی الزام بھی لگایا گیا کہ انتظامیہ نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی ہے اور دوسری جانب کالج انتظامیہ مسلسل یہ کہتی رہی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پنجاب پولیس بھی مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ایسا واقعہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کی تحقیقات کریں۔ مگر یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ مظاہرین کا اشتعال مزید بڑھ گیا اور احتجاج کا دائرہ پنجاب کے دیگر شہروں تک پھیل گیا اور اس سارے واقعے کا سنگین پہلو مظاہروں کے دوران سامنے آنے والا پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا وہ بیان تھا۔ وزیر تعلیم نہ صرف طلبہ کے احتجاج میں پہنچے بلکہ انہوں نے طالبہ کے ساتھ زیادتی کی افواہوں کی بغیر کسی تحقیق کے تصدیق بھی کر دی۔ پنجاب کالج والوں کو بھی یہ کہہ رہے کسی بچے کی رجسٹریشن کینسل ہوئی تو I will take it۔ انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے؟ سر میری سمجھ کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے وزیر تعلیم نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ متعلقہ کالج انتظامیہ نے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی ہے۔ پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی، پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے، اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے۔ تو نہ صرف بے شک کوئی ادارہ جتنا بھی ہو، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹنگ آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشنز کینسل۔ پنجاب کے وزیر تعلیم کے اس بیان سے احتجاج میں مزید شدت آ گئی تھی اور سوشل میڈیا پر خبریں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ گئیں۔ منگل کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور اس دوران پولیس نے بھی اس سیکیورٹی گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا تھا جس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جس بچی کا نام لے کر یہ خبر پھیلائی جا رہی تھی اس کے والد اور چچا بھی سامنے آئے۔ لاہور پولیس کی اے ایس پی شیر بانو نقوی کے ساتھ ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے بتایا کہ ان کی بچی کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ وہ گھر میں گرنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل تھی۔ لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ 7 دن ایڈمٹ رہی ہیں۔ جبکہ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس پورے واقعے کو فیک نیوز قرار دے دیا اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا، سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز نے واقعے سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے میں پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ بار بار احتجاج کی کالز ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ایک نہایت ہی خطرناک اور گھٹیا منصوبہ بنایا ہے۔ پنجاب حکومت اس واقعے کی جعلی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے کو ایپلیکیشن دے دی گئی ہے، جو انوالوڈ ہے، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے، کریک ڈاؤن کیا جائے اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ جبکہ مریم نواز نے پنجاب کے وزیر تعلیم کی طرف سے بغیر تحقیق کے پنجاب کالج کی رجسٹریشن معطل کرنے کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیا۔
میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. جبکہ آج پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واقعے کی تصدیق کے حوالے سے دیے گئے اپنے بیان کی بھی تردید کر دی. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے, لیکن انہوں نے اپنے پرانے بیان میں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے. میں سب سے پہلے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ گیا اسٹوڈنٹس کو پیسیفائی کرنے کے لیے, انہیں کنٹرول کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا, ہم نے اگر کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہے تو اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. بٹ یہ میں نے نہیں کہا, کیونکہ ڈفرنٹ لوگ ریکارڈ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کلپس چلانے ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ بچوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی, کالج کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی گئی اور وہ موجود ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی بن گئی جس کی آج رات کو 48 آورز اینڈ ہو رہے ہیں اور ساری فائنڈنگ سب کے سامنے آ جائیں گی. اچھا, یہ بتاتے جائیں کہ کالج کی جو آپ نے رجسٹریشن معطل کی تھی وہ کل سے بحال ہو جائے گی, یہ کب تک ہوگی؟ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کرنے کا عمل بھی اس وجہ سے تاکہ ان بچوں کو بھی یہ یقین ہو کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انکوائری کمیٹی کی آج فائنڈنگز آئیں گی, اگر اس میں کالج گلٹی نہیں ہے تو ان کی رجسٹریشن بالکل بحال ہوگی. یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے؟ سر میری سمجھ کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. آج لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کی غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے, جبکہ غلط معلومات پھیلانے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 7 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. جبکہ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آج یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ پولیس نے طلبہ کو مشتعل کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز نے آج پریس کانفرنس میں بچی کے ریپ کی خبر کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچی میڈیا پر آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پر آئے. بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے. اس بات کی تحقیق اور تفتیش بہت عام ہے کہ بچی کا ریپ ہوا تھا یا نہیں اور کون کون اس خبر کو پھیلانے میں ملوث ہے, مگر مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریپ ایک جرم ہے, ایک سنگین جرم, اور اس جرم کا شکار ہونے والا کوئی بھی شخص پاک صاف ہوتا ہے اور انصاف کا مستحق ہوتا ہے. اس کے علاوہ آج پریس کانفرنس سے پہلے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے صحافیوں کو تنبیہ کی کہ کوئی شور یا بدتمیزی نہیں کرے گا. پھر انہوں نے صحافیوں کو نوکری کی دھمکی دی. جب ان کا 15 سیکنڈ کا کلپ وائرل ہوا تو انہوں نے خود اپنا 56 سیکنڈ کا کلپ پوسٹ کیا اور لکھا کہ یہ ہے آج کا پورا کلپ. میں پریس کانفرنس کے بعد جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی میٹنگ میں چلی گئی, بعد میں دیکھا تو پتہ چلا کہ میں نے کوئی دھمکیاں اور گستاخی کی ہے. بڑے بڑے صحافی بھی ایڈیٹڈ کلپ کا شکار ہوئے, ہاتھ جوڑ کر ڈسپلن اور خاموشی کی ریکویسٹ کر رہی تھی. عہدوں کی بجائے ہمیشہ عزت کمانے کی کوشش کی, مگر دیکھیے خود اپنے اپلوڈ کیے گئے کلپ کے مطابق عظمہ بخاری کیسے ہاتھ جوڑ کر مگر صحافیوں کو دھمکی دے رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہائپر ایکٹیو نہیں ہونا, یہ چیز جس پر پنجاب کی پریس کانفرنس میں برداشت کر لیتی ہوں. جہاں کر کے کھڑے ہو کے بھی آپ کو شروع ہو جاتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ پریس کانفرنس پہلی ہونی چاہیے, آخری نہیں, اور میری عزت بھی آپ اور آپ لوگوں کی اپنی تو ہے ہی ہے, تو میری عزت بھی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ جوڑے ہیں بھائی, مہربانی کرنا. اور کیا کریں, میں بھائیوں تم لوگوں کے ساتھ تو 2 دفعہ ہاتھ جڑے ہیں. پلیز فور گاڈ سیک, میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی, میں نے کبھی کسی کو, آپ نے جو بھی میری پریس کانفرنس میں کیا میں نے ہمیشہ برداشت کیا بڑی بہنوں کی طرح. لیکن اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوائسنس کریٹ کی, کسی نے شور اور بدتمیزی کی, تو میں اسپیئر نہیں کروں گی, میں بالکل صاف بتاؤں گی. اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی نہیں, لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے, جو میں نہیں چاہتی. مہربانی. اب ہاتھ جوڑ کر کریں یا بلند آواز میں کریں, آپ تمیز سے کریں یا بدتمیزی کر کے کریں, آپ ہوتی کون ہیں صحافیوں کو نوکری کی دھمکی دینے والی, یہ کہنے والی کہ آپ انہیں سپیئر نہیں کریں گی, یہ کہنے والی کہ آپ کی شکایت کا مطلب ہے کہ ان کی نوکری جا سکتی ہے. عہدوں پر پہنچ کر لوگوں کے رویے کیسے بدل جاتے ہیں. آپ انہی کیمرہ مین, انہی رپورٹرز کے حامی ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یا آپ کا موقف پیش کریں, ٹی وی چینلز تک پہنچائیں اور ٹی وی چینلز پھر آپ کا موقف نشر کریں, اس کے لیے آپ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر عہدوں پر جا کر آپ کی چیف منسٹر کے سامنے وہ شور نہ کریں, سوال نہ کریں, اس پر آپ نوکری کی دھمکی دیتے ہیں. آپ چاہے ہاتھ جوڑ کر کریں یا پھر بلند آواز میں کریں, تمیز سے کریں یا بدتمیزی کے ساتھ کریں, بات تو یہی ہے کہ آپ دھمکی دے رہی تھیں جو آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی. آپ نے ٹویٹ میں جو پورا کلپ شیئر کیا ہے وہ ہم نے عوام کو دکھایا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہی تھی.